رب اپنے محبوب کو قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا کہ الذی ترجا شفاعتہ، جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی، جن کی شفاعت کی تمنا کی جائے گی۔ میدان محشر میں سارے کھڑے، سارے نبیوں کے پاس سے ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اب آپ کی بارگاہ میں فریاد ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب سب مل کے عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، ہماری مشکلات کو دور کیجئے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے دستے کرم میں تھام لیجئے اور ہمیں مشکلوں سے نکال دیجئے، یہ بحر ظلمات اور یہ بحر غم سے ہمیں باہر نکال دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور نبی کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے رب کا جلال آج عروج پہ ہے، خدا جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے غضبناک ہونے کے بارے میں سنا نہیں، خدا کے سامنے جا نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ خدا کے جلال کے سامنے مصطفیٰ کا جمال ہوگا، خدا کی ذات کے سامنے اپنی شان کے لائق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں گے، عرض کریں گے مولا تجھے سجدہ کرنا ہے، اے اللہ سجدے کی اجازت عطا فرما۔ حضور سے پہلے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، پہلے سجدے پہ روز ازل سے دور، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ سجدے کی اجازت عطا فرما، اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس سر خدا کی بارگاہ میں رکھیں گے، ثنا کر پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی حمد کریں گے اور وہ حمد کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ ایک عرصہ گزر جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اب کائنات کے اندر اس وقت کے جملہ موجودات میں ایک معبود ہوگا، ایک عابد ہوگا، ایک مسجود ہوگا، ایک ساجد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدے میں ہوں گے، اب حضور اپنا سر نہیں اٹھائیں گے، رب فرمائیں گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب سر تو اٹھائیے، اے حبیب سر تو اٹھائیے، قل تسمع سل تو اٹھا وشفا تو شفا، آپ بولیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی، آپ مانگیے تو صحیح آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت تو کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ابھی بولے نہیں اور فرما دیا سنی جائے گی، ابھی مانگا نہیں اور کہہ دیا گیا کہ عطا کیا جائے گا، ابھی شفاعت کی نہیں اور کہہ دیا گیا کہ شفاعت قبول کر لی جائے گی، آپ کے بولنے سے پہلے سن لی گئی، آپ کے مانگنے سے پہلے دے دیا گیا، آپ کی شفاعت سے پہلے آپ کو شفاعت کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا ساری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب شروع کر دیا۔ رب فرمائے گا چلو حساب شروع۔ 25,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، آدھا دن گزرنے کے بعد یہ سارا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا حساب شروع کرو، مخلوق کا حساب شروع کرو۔ اب یہ ساری مخلوق، یہ جملہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت جتنے انسان ہوئے ہوں گے سب جمع، کتنے ارب کتنے خرب، یہ سارے کے سارے ہوں گے۔ اب سارے کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اب وہاں پر حقیقت میں واہ واہ ہو رہی ہوگی، اب سب کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ نبی پاک علیہ السلام کی اب وہ سارے ثنا کر رہے ہوں گے، تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ رب اسی کے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب وہ وقت قریب ہے جب آپ کا رب آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرے گا جہاں ساری مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہے، جہاں ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہوگی، سارے ملائکہ مقربین، حاملین عرش، عرش و کرسی کے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے، سارے وہاں پر موجود ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، سب پکار رہے ہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔